السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنت انور عبداللہ از ہیئر۔ آج کی میں اپنی اس آڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ میرا سوشل میڈیا پہ آنے کا مشن، ایم اینڈ ریزن کیا ہے۔ 2017 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے ساتھ جوڑا۔ میں نے قرآن کی جیسے جیسے ٹرانسلیشن شروع کی لینی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ بیسیکلی ہمارا رائٹ پاتھ کیا ہے۔ ایک دن 2017 میں انٹر ہونے سے پہلے میں جیتی آئی تھی دین اسلام، جس کے اندر اس انٹروڈکشن کے مطابق دین اسلام بہت میرے لیے آسان تھا، بہت ایزی تھا۔ میں نماز پڑھ لیتی تھی، میں روزہ رکھ لیتی تھی، میں کچھ تسبیحات کر لیتی تھی، تو میرے لیے یہ کافی تھا کہ میں ایک مکمل مسلمان ہوں۔ اس دین کی جو آگہی مجھے 2016 سے پہلے تھی، اس کے مطابق میری اتنی سی سروسز میرے لیے سفیشینٹ تھی ایز مائی نالج۔ اور اس دین اسلام کے اندر جو انفارمیشن مجھے اللہ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق دی گئی تھی، ان کے مطابق مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں کمفرٹیبل تھی اور میرے نزدیک میں نے اللہ کو مکمل طور پہ جان لیا تھا، اور میرے نزدیک میں اللہ کا ایک مکمل حق ادا کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ مطلب ان شارٹ میں کمپلیٹ مطمئن تھی کہ میں ایک بہت اچھی پرفیکٹ مسلمان عورت کی زندگی کو سروائیو کر رہی ہوں، کیونکہ میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں، میں روزے بھی رکھ رہی ہوں، میں اللہ کے مطابق ان کی فرما برداری کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں، اور اللہ جیسے غفور الرحیم ہیں، اور اللہ کو جتنی کی سروسز چاہیے، اور جنت ہمارے لیے بن چکی ہوئی ہے۔ انہی عبادات کے اوپر جنت ہے، اینڈ دیٹس آل۔ تو کبھی کبھار قرآن کی قرات کو کر لیا جاتا ہے تو وہ بھی میرے لیے کافی ہے۔ تو اس گمان کے ساتھ میں 2017 سے پہلے تک کی زندگی کو جیتی رہی۔ But when I enter in 2017 and join the Quran in the form of translation، تو مجھے یہ چیز روز کے روز جیسے جیسے میں قرآن کے ورک پلٹتی گئی، پڑھتی گئی، آگے بڑھتی گئی، تو مجھے روز محاسبے کے لیے اپنے ایک پوائنٹ قرآن دیتا تھا، اور جیسے جیسے میں نے قرآن کی ایکسپلین کردہ ڈیفینیشن آف اے مسلم وومن کہ اس سانچے میں، اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، تو مجھے اپنا آپ کمپلیٹلی فیلئر لگا۔ میں سٹپٹا گئی، اور میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے دن رات اپنے آپ سے کوسچننگ کرنے لگی کہ بندی خدا، جس رب کا تمہیں پتہ ہے، وہ رب تو یہاں پر شاذ و نادر انٹروڈیوس ہو رہے ہیں۔ جن احکامات کا تمہیں پتہ ہے، جن اخلاقیات کا تمہیں پتہ ہے، وہ تو قرآن کی اخلاقیات کے سامنے بالکل زیرو ہیں۔ کس قدر ڈیپ ڈاؤن وے سے اللہ عبادات کی روح کو بتا رہے ہیں، اور کس قدر ڈیپ ڈاؤن وے سے اللہ اخلاقیات کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں، ہمارا کریکٹر کیسے گڈ مورالٹی پہ ہونا چاہیے ڈیفائن کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں کوئی اور فارم آف لٹریچر کبھی ایکسپلین کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب میں نے اپنے لیے اس چیز کو ایک کمپلیٹ آگہی پایا، جب اس نے قرآن نے ایک آئینہ میرے سامنے کھول دیا، اور جب میں نے اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھا تو امپرفیکٹ پایا، جب روز میرے اوپر ایک نقطے کی آگہی کھلنے لگی کہ میں تو اس کے مطابق یہاں پہ بھی فیلئر ہوں، قرآن کے مطابق یہاں پہ بھی فیلئر ہوں، قرآن کے مطابق یہاں پہ بھی فیلئر ہوں، اور جب مور اوور میں نے قرآن میں یہ پڑھا اور جانا کہ قرآن تو تم سب لوگوں کے اوپر فرض ہے، تو وہاں سے میری روح شدید خوف کے اندر آئی، اور میں نے جب اس کے مطابق سوشلی
آبزرویشن کیا تو مجھے تو مسلمان عورتیں قرآن سے بہت دور نظر آئیں. مطلب دوری اس فارم میں کہ انہیں، کبھی میں بھی ان میں شمار تھی، کہ انہیں یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے جتنا کہ کلمہ توحید ہمارے لیے پڑھنا امپورٹنٹ ہے. سمپلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک معبود کیسے ماننا ہے، اینڈ محمد رسول اللہ کے لائف پیٹرنز کیا تھے، اس کی کمپلیٹ دونوں چیپٹرز کی ڈیفینیشن ہمیں قرآن دے رہا ہے. تو جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑیں گی، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حق کو نہیں ادا کر پائیں گے. بہت ساری ویکیجز ہماری سوشلی سراؤنڈنگ کے اندر پھیل چکی ہوئی ہیں عورتوں کے اندر. پہلے تو عورتوں کو، ایک گروپ تو عورتوں کا یہ جن کو یہی نہیں پتہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے حق کیا ہیں، ہم نے عبادات سے جڑنا ہے اور ان عبادات کے اندر ہم اپنے آپ کو پرفارم کریں گی تو تب ہی ہم کامل مسلمان کی ڈیفینیشن کو کمپلیٹ کرنے کے زمرے کے اندر آئیں گی. ایک گروپ تو وہ ہے جو کہ اللہ کی ڈیوٹیز کو سرے سے ہی نہیں پہچان رہا نا، کہ یعنی کہ نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ کسی موریلٹی کی فکر. بس ان عورتوں کو یہی پتہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر کھانے پینے، فن کرنے کے لیے اور انجوائمنٹ کرنے کے لیے اور دنیا کو ارن کرنے کے لیے اور ہلا گلا کرنے کے لیے آئی ہیں. یہ کن کا تھیم ہے؟ یہ مسلمان عورتوں کا تھیم ہے. وہ مسلمان عورت جس نے ایک مسلمان ماں کی گود کے اندر جنم لیا ہے اور جس نے پیدا ہوتے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا حال ان منکرین جیسا ہے جن منکرین کو قرآن ڈیفائن کر رہا ہے. سیکنڈ گروپ یہاں پر ہمارا میجورٹیز کا اس پوائنٹ سے بلانگ کر رہا ہے کہ علم تو لے لیا، اللہ کی آگاہی تو لے لی، اویئرنیس تو لے لی، لیکن صرف لینے کی حد تک. نو پریکٹیکل، نو ٹرائی ٹو پرفارم اکارڈنگ ٹو دی اللہ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیکنڈ گروپ ہمارا ان سے بلانگ کرتا ہے. ہم لوگ اس زمرے کے اندر پھنسی ہوئی ہیں کہ بس علم لے لینا، عبادات کو ایک حد تک پرفارم کر لینا، یہی کافی ہے، اس کے اوپر میرا پریکٹیکل کرنا ضروری نہیں ہے. جبکہ علم کے ساتھ پریکٹیکل کرنا بھی ہمارا ضروری ہے. اور انہی ویکیجز میں ایک ویکیجز یہ بھی ہے عورتوں کے اندر کہ اگر ہم عبادات کو تو جانتی ہیں کہ روزہ ہے اور نماز ہے اور ہمارا حج ہے، عمرہ ہے، یہ سارے معاملات ہیں، لیکن ان عبادات کو جو کہ روزہ اور نماز جو کہ اکثر عورت نے ادا کرنی ہے، اس کو اس چیز کا کانسیپٹ اور کلیئرنسز ہی نہیں ہے کہ یہ ہم نے کن کن تقاضوں پر طے کرنی ہے. اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو ہمارا لباس، ہمارا وضو کن معاملات پہ ہونا چاہیے، اور اگر ہم نے پاکیزگی اختیار کرنی ہے، ہم نے غسل لینا ہے، ہم نے جب بات لینا ہے تو ہم نے کون کون سے فرائض کو ادا کرنا ہے، دن ہمارا جو کہ غسل ہے وہ مکمل ہوگا. اس چیز کی اویئرنیس بھی عورتوں کے اندر نہیں ہے. دو کیٹیگریز ہیں عورتوں کی جنہوں نے مجھے سٹپٹا کے رکھ دیا ہے. ایک تو وہ ہے جو ڈیڈلی مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کے حقوق کی ڈینائی کر رہی ہے، منکر ہے، کیئرلیس ہے اور ہٹ درمی کی حد تک گئی ہوئی ہے. مطلب اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں دن میں اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، نماز پڑھ رہی ہوں، کہ میں کیا کر رہی ہوں، مجھ سے ایک ایک سوال، ایک ایک نماز، میرے وقت کا، میری ہر چیز کا پوچھا جانا ہے، میں جاؤں گی تو میں کیا جواب دوں گی. اور دوسری عورتیں وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو اس میٹر پہ ہی نہیں لیا جیسے کہ دین اسلام کو پرفارم کرنے کا ہمیں حکم ہے، ہم پہ فرض ہے. ہم نے دین اسلام کے اندر اپنے وہ راستے نکال لیے ہیں جن کو نکالنے کی ہمیں اللہ قطعاً اجازت نہیں دیتے.
ہم نے دین اسلام کو اپنے پوائنٹ آف ویو پہ ایکسپلین کر کے اپنے طریقے سے اس کو اپنا لیا ہے، جبکہ قرآن کے مطابق جو دین اسلام ہے وہ تو انٹائرلی چینج ہے میری جان، اور اس دین اسلام کو انٹروڈیوس کروانا میرا ایم، میرا مشن ہے کہ ہم مسلمان عورتوں نے وہ دین اسلام جوائن کرنا ہے جو قرآن ہمیں دے رہا ہے، جو قرآن ہمیں جس کی پکچر دے رہا ہے، جس سے انٹروڈیوس ہمیں قرآن کروا رہا ہے۔ اگر ہم وہ دین، اگر ہم وہ اسلام اس مطابق سے نہیں لے رہے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول ڈیفائن کر رہے ہیں، تو یہ جو خود ساختہ دین جس کی ہم پیروی کر کے اپنے آپ کو ایک دھوکے میں ڈال کے اور مطمئن زندگیاں بسر کر رہے ہیں، تو ہم ٹوٹلی اپنی آپ کے ساتھ سخت ترین دشمنی کرتے ہوئے اپنی آخرت کو رسک پہ ڈال رہے ہیں، ہم سیف نہیں ہیں۔ میرے مشن کا یہ ایک مین پارٹ ہے کہ جو اسکالرس سوشل میڈیا پہ دین اسلام کو پریزنٹ کر چکے ہوئے ہیں، قرآن اس دین کو پریزنٹ اس فارم میں نہیں کر رہا، میں اس قرآن کے مطابق دین اسلام کو پریزنٹ کروں عورتوں کو، ایگزیکٹ پکچر آف دین اسلام اکارڈنگ ٹو دا قرآن از مائی مشن۔ عورتوں کو دین اسلام کے مطابق کیسے پرفارم کرنا ہے، دین اسلام کے مطابق اللہ نے عورتوں کو کیا کیا احکامات دیے ہیں، ہم کن کن چیزوں کے اوپر چلیں گی تو یہ اسلام دین ہمیں جنت تک لے کے جائے گا، اور کن کن معاملات کو ہم اگنور کر کے اگر اپنے آپ کو غفلت کے اندر ڈالیں گی تو ہم کیسے جہنم میں جا گریں گی۔ ان پوائنٹس کو قرآن کے ذریعے سے دین کو ایکسپلین کرنا میرا مشن ہے، وہ ایک ٹرو رائٹ پاتھ، ہدایت کا پاتھ پریزنٹ کرنا میرا مشن ہے کہ جس کے ذریعے سے عورتیں اپنے ایکوریٹ اس راستے کو سمجھ جائیں جو وہ دن رات کی رات کے اندر اللہ کے سامنے انتہائی بے توجہی اور کیئرلیس مینز میں مانگ رہی ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ میری جان، جو اہدنا الصراط المستقیم کی تکرار آپ کے اللہ کے سامنے ہے، اس ہدایت، اس صراط مستقیم کو جاننے کی کوشش تو کیجئے، اور وہ اہدنا الصراط المستقیم کی کمپلیٹ ڈیفینیشن ہمیں جسٹ قرآن دے رہا ہے، جسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دے رہی ہے اینڈ نتھنگ ایلس۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کے اگینسٹ جا کے یا اس کے اندر کوئی لینیٹ مارجن نکال کے یا صرف قرآن کو حلوہ ہی حلوہ بنا کے یا صرف دین اسلام کو حلوہ ہی حلوہ بنا کے یا اللہ رب العزت کو صرف ایک شفقت ہی کا پیکر بنا کے جسٹ پریزنٹ کر رہے ہیں، وہ ہمارے دین کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حق کو ادا کرنے کے اندر بھی زیادتی کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے اندر بھی ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی اس ایکسپلینیشن نے، اس آدھی ادھوری ایکسپلینیشن نے ہمارے دینوں کو، ہمارے اسلام کو، ہمارے ایمانوں کو رسک پہ ڈال دیا ہے۔ اس پکچر کو کمپلیٹ کرنا میرا مقصد ہے۔ سو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میں جس مشن کو لے کے سوشل میڈیا پہ آئی ہوں، کوشش تو میری اللہ گواہ ہے یہی ہوگی کہ میں آپ تک جسٹ وہ چیز پہنچاؤں جس کو میں اپنی ایک نکمی سرچ تک اتھینٹیکلی کمپلیٹ کر چکی ہوئی ہوں، اور مجھے یقین ہو کہ میں جو بات آگے پہنچانے لگی ہوں یہ اللہ اور اللہ کے نبی نے ایسے ہی بیان کی ہے۔ تو میری ان میسیجز کو سنیے، اور آپ کو کمپلیٹ فری ہینڈ ہے کہ جو بھی میسیج میں آپ کو دوں آپ جا کے اس کو اپنی سیلف پہ سرچ کر کے دین اس کو اوکے کیجئے، لیکن پلیز اس کو سنیے اور سرچ کیجئے، اور اگر آپ کی سرچ آپ کو میرے ساتھ میچ کرتی ہوئی نظر آتی تو اس کو ایکٹ اپون کیجئے۔ پلیز جو کوشش میں دین اسلام کو مسلمان عورتوں کو دکھانے کی کوشش کرنے لگی ہوں، اس کوشش میں مجھے آپ کے ساتھ کی، آپ کے اعتماد کی اور آپ کے کوپریشن کی ضرورت ہے، کہ اس اور کوپریشن یہی کہ اس دیے کو دیے کے ساتھ جلائیے گا۔ اینڈ اسپیشلی ایف ینگسٹر از لسننگ ٹو می، تو میری اپنی ینگ جنریشن سے اس چیز کی ریکویسٹ ہے بچے کہ ملک کی باغ دوڑ کے سے پہلے آپ کے ہاتھ میں دین کی باغ دوڑ ہے، امت محمدی ہیں آپ نے جہاں اور ترقیاں کرنی ہیں، جہاں اور آپ کے اوپر ڈیوٹیز ہیں، جہاں اور آپ کو ماڈرن ایجز اپنی طرف انوائٹ کر رہی ہیں، وہاں دین کو بھی آپ کے اس ماڈرن ٹیلنٹ کی بہت ضرورت ہے۔
آج دین جو ایک رانگ پکچر لے کے پریزنٹ کیا جا رہا ہے اور اس رانگ پکچر کے اندر ہم انسانوں کو گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم انسانوں کو یہ چیز ان کے پلے باندھتے جا رہے ہیں کہ جنت کا راستہ بہت آسان ہے, تمہیں اسٹرگل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم فکر ہی نہ کرو, اللہ رحمان اور رحیم ہے. یا مور اوور جو اللہ جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ اٹھیں گے اور وہ تمہیں بخشوا لیں گے, اللہ کے بزرگ اٹھیں گے اور تمہارے لیے فائٹ کریں گے اور تمہیں بخشوا لیں گے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ہمیں اس پکچر کو کرسٹل کلیئرلی پیش کرنا ہے کہ کن راستوں پر چل کر ہمارے لیے بخشش کے, جنت کے, اللہ کی رحمت کے اور اللہ کے کرم کے معاملات ہیں. تو اس چیز میں بچے مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے, آپ لوگوں کی ماڈرن ایج کا ساتھ چاہیے, آپ لوگوں کی ماڈرن تھنکنگ کا ساتھ چاہیے, آپ لوگوں کی ماڈرن سرچ کا ساتھ چاہیے. اس جہاد میں مجھے اپنا ساتھ دیجیے, اپنی ایفرٹس کے ساتھ, اپنی دعاؤں کے ساتھ اور اپنے ایکٹ اپون کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے راستوں پر چلنے کی توفیق دیں. اللہم آمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. اللہم اجعلنا منہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.